لائق احترام قابل قدر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے باوقار علماء خطبہ و شعراء و حاضران مجلس، دور و دراز سے بیٹھ کر کے سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پورا مجمع باوضع بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد المعدن الجود والکرم، بارک وسلم وبدن دائما سرمدا۔ حضرات، ٹائم اتنا کم ملتا ہے کہ خطبہ بھی مختصر کرنا پڑتا ہے۔ ٹائم اتنا کم ملتا ہے کہ خطبہ بھی مختصر کرنا پڑتا ہے، اور اتنے علماء کا اگر نام لیں تو پھر ٹائم مکمل ہو جاتا ہے۔ بس ٹائم کر دیا ہے اسلام، بس اسی کے بس جو ٹائم دیا گیا ہے اسی کے اندر بولا جائے گا، اس لیے میرے بھائی بہت لوگ ہیں، بس آپ ہمارے ہیں اور میں آپ کا، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہیں۔ حضرات، ہمارے مولانا عبدالرزاق صاحب، ہمارے ساتھ مولانا نظام صادق صاحب، یہ سب ہم لوگ درسی ساتھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو آنا ہوگا۔ ایک میرے ساتھی اور بھی مولانا طاہر صاحب گئے چیرو مہوا سے، وہ بھی بولے تھے، کہے تھے کہ حضرت آپ کو آنا ہے۔ تو اب بتائیے، ساتھی سنگت کے یہاں نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ اتنی محبت سے، اتنے پیار سے لوگ نمنترن کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اگر ہم لوگ نہیں جائیں گے تو پھر دل پر ان کو کس طرح سے؟ اس لیے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے گزارش اور اپیل کر رہا ہوں، ایک مرتبہ پورا مجمع کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ مولانا عبدالرزاق صاحب جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور ان کے والد محترم کو ابھی تک میں دیکھا نہیں ہوں، یہاں پر ہیں وہ؟ ان کے والد، بس دیکھیے، میں کچھ بھی یعنی جو بھی گفتگو کروں اس ٹائم کے اندر ہی میں کر رہا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ آپ لوگ نہیں اکبکائیے گا، اسٹیج والے نہیں، بس ہم کو ذرا سنگل دے دیجئے گا کہ ٹائم آپ کا ہو گیا، میں بیٹھ جاؤں گا۔ یہاں پر بیٹھے ہیں، دیکھیے بیٹا جا رہا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم سارے لوگ مل کر کے دعا کر دیجئے کہ ان کے ابا بھی اور امی بھی چلی جائیں انشاءاللہ۔ اس لیے ان کے اوپر حج فرض ہے، ان کے اوپر، اور جب فرض ہے حج ان کے اوپر تو عمرہ کرنے سے کام، اس لیے کہ اس وقت مفتی قوم ملت حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، جو صرف جھارکھنڈ اور ہندوستان سے نہیں، ادر ممالک سے بھی لوگ فون کرتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اگر بات غلط ہے تو حضرت سے ثابت کر لیجیے بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو جب حج لوگ کر کے آتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ جب نظر پڑے گی کن کے اوپر تو وہاں کیا دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟
وہ قبول جب ہو جائے تو پھر زندگی میں جب تک دعا وہ کریں گے دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی. لیکن وہاں سے جو حاجی حج کر کے آتے ہیں تو میں نے ایک کتاب میں میری نظر جہاں تک گئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ربیع الاول کی 19 تاریخ یا 20 تاریخ تک اللہ تبارک و تعالی اس حاجی کی دعا کو ویسے ہی قبول کرتا ہے جس طرح سے خانہ کعبہ میں قبول کرتا ہے. آنے کے بعد ربیع الاول کی اس تاریخ تک اللہ تبارک و تعالی اس حاجی کی زبان سے جو دعائیں نکلتی ہیں رب تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا ہے. بات سمجھ میں آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ اس لیے یہ جب جا رہے ہیں تو ان سے دعائیں کرنے کی درخواست کیجیے اور دعا کروائیے اور کہیے مولانا عبدالرزاق صاحب آپ بہت خوش نصیب ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو یعنی محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں رب بولا لیا, مصطفیٰ بولا لیے. آپ میرے لیے دعا کر دیجیے گا تاکہ آمنہ کے لال مجھے بھی بولا لے, رحمت للعالمین مجھے بھی بولا لے, شفیع المذنبین مجھے بھی بولا لے, طٰہٰ اور یاسین مجھے بھی بولا لے. یقیناً اگر دل کے گہرائی سے مولانا عبدالرزاق اگر دعا کر دیں گے یا کتنے حجاج کرام جاتے ہیں جس سے آپ ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کتنے عمرہ کرنے والے جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس مل کر کے اگر ریکویسٹ کیجئے گا اور آپ کے لیے بھی دعا کر دیں گے اور اگر مصطفیٰ اسے منظور کر لیں گے رب قبول کر لے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی بولا لیا جائے. اس لیے دعائیں کرواؤ, دعا کے لیے ریکویسٹ کرو. ٹائم بہت مختصر ہے, کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن ہمارے یہ علماء تھے, آپ حضرات وہاں موجود نہیں تھے. وہی تھوڑی سی بات میں بول کر کے اپنی بانی اور اپنی بات کو اختتام کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات محترم, سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کن لوگوں نے کی؟ ان لوگوں نے گوشت کا دامن, گوشت کا دامن کی غوث کا دامن. تو یہاں غین وابطے والا آپ لوگ گوشت کا رہے ہیں کہ گوشت کا نہیں. خالی گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خالی فکر کے لیے لاتے ہیں. اس کے بعد غوث کا دامن پکڑ کہاں رہے ہیں اور غوث کے بتائے ہوئے طور اور طریقے پر چل کہاں رہے ہیں. حضرات محترم, اس لیے جب اپنی زبان سے یہ جملہ نکالتے ہو تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. علماء کرام بیٹھے ہیں پیارے, فرشتوں نے ان کی تعمیر کی. اب اس کے بعد جب ضرورت پڑی حضرت آدم علیہ السلام ان کی تعمیر کی. جب اس کی ضرورت پڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تعمیر کیے اور بھی دیگر لوگ تعمیر کیے ہیں. لیکن حضرت آدم علیہ السلام جب فرشتوں کے بعد ہمارے اور آپ کے جو والد محترم, ہمارے اور آپ کے جو باپ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کیے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کیے, رب کی بارگاہ میں فریاد کیے, رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیے. اے پروردگار, میں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی ہے, مجھے اس کی مزدوری چاہیے. ہم اور آپ کام کرتے تو مزدوری لیتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پروردگار, میں نے یہ خانہ کعبہ تیرے کہنے کے مطابق میں نے تعمیر کی, اس کی مزدوری چاہیے. رب فرماتا ہے, سب کا پروردگار فرماتا ہے, سب کا پالنہار کہتا ہے, سب کا رب ذوالجلال فرماتا ہے, اے آدم مانگ, کیا مانگتے ہو؟ تیرا رب دینے کے لیے تیار ہے, تیرا رب دینے کے لیے تیار ہے. حضرت آدم کہتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار تو مجھے میرے شان کے مطابق نہیں, تو اپنے شان کریمی کے اعتبار سے دے دے. کہہ دیجیے سبحان اللہ.
رب فرماتا ہے جب تم مجھ سے مانگ رہے ہو تو میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ جو خانہ کعبہ کا جتنے لوگ طواف کریں گے میں اسے بخش دوں گا. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار یہ مزدوری بہت کم ہے، بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی سی ہے، مجھے اور چاہیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آدم اگر تمہیں یہ مزدوری کم لگ رہی ہے تو جاؤ صبح قیامت تک تیری اولاد کے جتنے لوگ خانہ کعبہ آئیں گے طواف کریں گے میں ان سارے لوگوں کے گناہ کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا. حضرت آدم علیہ السلام بولے پروردگار ابھی بھی مزدوری کم ہے اس لیے ہندوستان کے سارے لوگ نہیں آ پائیں گے. یہ مریدہ اور منی بات جو کہتے ہیں یہ اللہ اکبر سارے لوگ کیا جا پائیں گے؟ اللہ اللہ. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے سہولیت فرماتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار ریکویسٹ کیے پروردگار ہندوستان کے سارے لوگ تیرے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر پائیں گے، پاکستان کے سارے لوگ تیرے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر پائیں گے، بنگلہ دیش کے سارے لوگ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں تیرے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضرت آدم کی اولاد اے پروردگار میری ساری اولادیں سارے لوگ نہیں آ پائیں گے، اس لیے پروردگار یہ مزدوری کم ہے اس سے بھی زائد دے دی جائے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آدم اگر تجھے ابھی بھی مزدوری کم لگ رہی ہے تو آج میں وعدہ کر رہا ہوں کہ جس سے بھی تیرے آدم تیری اولاد کے لوگ آنے والے عمرہ کرنے والے سے حج کرنے والے سے دعا کروائیں گے وہ لوگ دعا کرتے جائیں گے میں اسے معاف کرتا جاؤں گا، میں اسے بخشتا جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ کر لیا ہے اس لیے تم آج اگر ان سے دعا کرواؤ گے اور دعا اگر قبول ہو گئی قسم خدا کی تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. السلام علیکم.